شہر مدینہ کے کارن شہر مدینہ کے کارن جگوا اجیارا ہے. ارے سب نگری سے سندر لاگے, سب نگری سے سندر لاگے آقا کی نگریہ. تو آئیے بلا کسی تاخیر کے حضرات, میں اب ایسی شخصیت کو دعوت سخن دیتا ہوں جن کا بیان ایمان افروز, روح پرور, دل نشیں, انقلاب آفری, پرمغز اور معلومات افزا جیسی خصوصیات کا حسین گلدستہ ہوا کرتا ہے. میرے دوستو, جب ان کا بیان جگہ جگہ ہوتا ہے تو واقعی پتہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت کی زبان میں کیا کشش رکھی ہے, مٹھاس رکھی ہے. جب بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے لب کو جا کر چوم لیا جائے. میرے دوستو, اللہ نے وہ چیز ان کو نوازا ہے. یہ حضرت, یہ آپ نہ سمجھیے کہ ضلع سپول کے ہیں تو ضلع سپول ہی بھر ان کو جانتا ہے. نہیں, ضلع سپول ہی نہیں, ضلع ارریہ نہیں, ضلع پورنیہ نہیں, بلکہ بہار کے چپے چپے میں نے یہاں تک کہ دیکھا ہے, میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے, دہلی کے سرزمین پر حضرت کا خطاب ہوتا ہے. جب میں سنگم وہار میں تھا 2018 میں, تو حضرت وہاں تشریف فرما تھے. میں اس ادارے میں پڑھا رہا تھا. میں نے حضرت کی آمد پر لب کشائی کی اور حضرت کی آمد پر مجھے خوشی بہت ہوئی. تو میرے دوستو, میں حضرت کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں, ہر انسان سے افضل, ہر انسان سے افضل وہ انسان ہے, ہر انسان سے افضل وہ انسان ہے, وہ سارے صحیفوں کا عنوان ہے, وہ سارے صحیفوں کا عنوان ہے. ہر انسان سے افضل وہ انسان ہے, وہ سارے صحیفوں کا عنوان ہے. وہ نبی البرایا رسول کریم, وہ نبی البرایا رسول کریم, نبوت کے دریا کا در یتیم. کہہ دیجئے سبحان اللہ. اور آگے شاعر لکھتا ہے, حبیب خدا سید المرسلین, حبیب خدا سید المرسلین, حبیب خدا سید المرسلین, شفیع الورا ہادی راہ دین. محمد ہے نام ان کا, محمد ہے نام ان کا, احمد لقب. کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد ہے نام ان کا, احمد لقب. بیاں ہو سکے منقبت ان کی کب. اب انشاءاللہ حضرت مولانا حامد حسین صاحب رحمانی دامت برکاتہم کا بیان ہوگا. حضرت سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے پرمغز خطاب سے ہم سامعین کو بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, صدق اللہ العظیم. حضرات علماء کرام, محترم بزرگوں,
عزیز بچوں، پردے میں بیٹھ کر دین کی باتوں کو سننے والی پیاری ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی مہربانی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس بستی میں پہلی بار حاضری کا موقع دیا۔ ہم سب اللہ کے گھر میں جمع ہیں اور علماء کرام کا دیدار کر رہے ہیں۔ ہم سب بہت ہی خوش قسمت ہیں کہ دین کی بات ہم تک پہنچ رہی ہے اور یہ علماء کرام دور دور سے آپ کی اس بستی میں آئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، سرد کا موسم ہے، مشقت بھرا سفر ہے، ساری مصیبتوں کو جھیل کر ہم لوگ یہاں پہنچے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ دین کا پیغام پہنچ جائے، مقصد یہ ہے کہ دین کی باتیں ہر گھر تک پہنچ جائیں اور ہر گھر کا مرد مسجد کے مصلی پر آ جائے، ہر گھر کی مستورات، ہر گھر کی عورتیں اپنے گھر کے جائے نماز پر کھڑی ہو جائے۔ اگر یہ مقصد کے تحت دل میں عزم کر کے، ارادہ کر کے اگر ہم دین کی باتوں کو سنتے ہیں، یقین مانیے دنیا کے اندر بھی کامیابی ہوگی، آخرت کے اندر بھی کامیابی ہوگی۔ آج میرے دوستو، اس جلسے کا جو عنوان ہے، اس عنوان پر اگر بولا جائے تو کافی وقت چاہیے، لیکن دین کی بات سننے کے لیے ہمارے پاس وقت کہاں ہے؟ دنیاوی کام کے لیے ہمارے پاس بہت سے وقت ہیں، اخبارات پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، دوسروں کی تعریف کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، اللہ کی تعریف کرنے کے لیے، اللہ کا نام لینے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ دوسروں کے گھر جا کر، دوسروں کے دروازے پہ جا کر ہم دوسروں کے دروازوں کی زینت بننے کا ہمارے پاس وقت ہے، لیکن اللہ کے گھر میں آنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ دوسروں کے ساتھ وقت گزارنے کا ہمارے پاس وقت ہے، لیکن علماء کرام سے مل کر رہنے کا، علماء کرام کی صحبتوں میں رہنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہر مسلمان آج یہ حال ہو گیا کہ آج طرح طرح کی نشانوں پر مسلمان ہے۔ جگہ جگہ گھومتا رہتا ہوں، بہت سے مسائل سامنے آتے ہیں۔ تعلیم کے سلسلے میں میں کچھ دیر آپ حضرات کے سامنے اپنی باتوں کو رکھوں گا۔ تفصیل سے حضرت مولانا قمر عالم صاحب نے آپ کو بتایا ہے۔ تعلیم کے سلسلے میں تعلیم بہت ہی ضروری ہے، خاص کر ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، ہماری زندگی میں جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں مشکل حالات ہیں، ہمارے نسلوں کے ساتھ اس سے بھی بدتر حالات آنے والے ہیں۔
ہمارے نسلوں کے ساتھ ایسی تباہی کن آئے گی جو اسلام کے ساتھ اس کی زندگی نہیں گزر سکے گی۔ اگر اس کے پاس اعلیٰ تعلیم نہیں ہوگی تو وہ نسل برباد ہو جائے گی، اسلام سے خارج ہو جائے گی۔ تعلیم وہ تعلیم کہلانے کے لائق ہے جو تعلیم اللہ کے رشتے سے جوڑے۔ تعلیم وہ تعلیم ہے جس سے کہ ماں باپ کی پہچان ہو۔ تعلیم وہ تعلیم کہلانے کا حق حاصل ہے جس سے کہ ہمارے اندر حلال اور حرام کی تمیز پیدا ہو۔ اب آپ کہیں گے کہ اگر ہم بچے کو حافظ قرآن بنا دیا، عالم دین بنا دیا، تو مولوی کا ذات کیا کرے گا؟ کتنی تنخواہ کمائے گا؟ کتنے پیسے کمائیں گے؟ 5,000 7,000 زیادہ سے زیادہ 10,000۔ میں یہ بات ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی مولوی کی تنخواہ 10,000 ہے اور کوئی اگر دنیاوی علوم سے فائدہ کر کے حاصل کر کے اس کی تنخواہ 1 لاکھ ہے، تو میں مسجد میں بیٹھا ہوں، باوضو بیٹھا ہوں، اللہ کے گھر میں ہیں، اس 10,000 کا مقابلہ 1 لاکھ نہیں کر سکتا۔ 10,000 کما کر وہ مولوی راحت اور آرام کی نیند کھینچتا ہے، اور وہ مالدار رات میں نہیں سوتا ہے کہ ہمارا مال نہ چوری ہو جائے۔ مولوی کو فکر رہتی ہے کہ ہمارا ایمان نہ چوری ہو جائے، مالداروں کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارا مال چوری نہ ہو جائے۔ ایمان اور مال دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتا۔ ایمان ہے، مال آئے گا، ایمان نہیں ہے، مال نہیں آئے گا، اور اگر مال آ بھی جائے گا تو آرام و سکون کی زندگی نہیں گزرے گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ضرور آپ ڈی ایم بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، سائنٹسٹ بنائیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے بھی آراستہ کیجیے، دینی تعلیم سے بھی آراستہ کیجیے۔ آج پوری دنیا میں لوگ گھر سے سامان باندھ کر جس کی عمر 60 سال 70 سال 50 سال ہو چکی، اب وہ کسی مدرسے میں جانے کے لائق نہیں رہے۔ اس کے لیے جو راستہ کھولا تبلیغ کا، جماعت میں جانے کا، یہ راستہ کس نے کھولا؟ یہ راستہ کس نے کھولا؟ کسی ڈاکٹر نے کھول دیا؟ کسی انجینئر نے کھول دیا؟ یا کسی سائنٹسٹ نے کھولا؟ نہیں، وہ مدرسے کا پڑھا ہوا وہ مولوی ہی تھا، مدرسے کے پڑھا ہوا وہ عالم ربانی تھے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس مدرسے کو قائم کیا کہ اس مدرسے کے اندر ہر طبقہ کے لوگوں کی حاضری ہوتی ہے، اس مدرسے کے اندر ہر عمر کے لوگوں کا داخلہ ہوتا ہے، اور وہ مدرسہ 24 گھنٹہ 12 مہینے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ افسوس، صد افسوس، آج اس مدرسے کو بھی بند کرنے کی سازش چل رہی ہے، اس مدرسے کو بھی بند کرنے کی سازش چل رہی ہے۔ سعودی حکومت نے اس مدرسے کو، تبلیغی جماعت پر سعودی حکومت نے پابندیاں لگا دی ہیں۔ مسلمانوں، ممبر و محراب سے یہ علماء کرام، ممبر سے آپ کی امام، اسٹیج سے علماء ربانی،
کب تک چیخ چیخ کر آپ کو کہتے رہیں گے کہ مسلمانوں اپنے ایمان کو درست کرو، مسلمانوں اپنے اعمال کو درست کرو، مسلمانوں اپنے محلے اور اپنے گھروں کو ٹھیک کرو؟ کب تک کہتے رہیں گے؟ جب تک کہ ہمارے اندر بیداری نہیں آئے گی، ہمارے اندر حرکت نہیں آئے گی، ہمارے اندر جوش نہیں آئے گا، ہمارے اندر سوچ نہیں ہوگی، ہمارے اندر فکر نہیں ہوگی، رب کعبہ کی قسم اللہ کی ہدایت نہیں آ سکتی، اللہ کی مدد نہیں آ سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ لیجئے، علماء کرام کی جماعت بیٹھی ہے، آپ پوچھ لیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو ایمان میں داخل کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسجد نبی کے اندر وہ صحن موجود ہے جسے چبوترا کہا جاتا ہے، جسے صفہ کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر صحابہ کرام کو پڑھاتے تھے، صحابہ کرام پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم استاد ہوا کرتے تھے، صحابہ کرام شاگرد ہوا کرتے تھے۔ جتنے بھی مدارس ہیں پوری دنیا کے اندر، تمام مدارس کا صفہ مرکز ہے، تمام مدارس کا کنیکشن صفہ ہے، جس صفحے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز سکھاتے تھے، دین سکھاتے تھے، کلمہ سکھاتے تھے، ایمان کو مضبوط کرنے کی تعلیم دیتے تھے۔ آج ہمارا رشتہ مدرسے سے کمزور ہو گیا، آج ہمارا رشتہ علماء کرام سے کمزور ہو گیا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، جس کھیت کے اندر اگر ہم پانی نہیں دیں گے، جس کھیت کے اندر ہم ہل نہیں چلائیں گے، وہ کھیت بنجر ہو جائے گی، وہ کھیتوں کے اندر ہریالی آ جائے گی، وہ کھیتوں کے اندر فصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر ہم علماء کرام سے نفرت کرتے رہیں گے، رب کعبہ کی قسم ہمارے نسلوں سے عالم پیدا نہیں ہوگا۔ ہمارا رشتہ مسجد سے کمزور ہوا، مسجد سے ہمارا رشتہ دوری ہوئی، مسجد کو ہم آباد نہیں کر سکے۔ گشت میں جاتے ہیں لوگ، اچھے اچھے لوگ ہیں، جاتے ہیں آپ کو بلانے کے لیے، ہم نہیں آتے مسجد کے اندر۔ اللہ کا کیا حکم ہو گیا؟ بیماریاں آ گئی، 1.5 سال 2 سال تک مساجد بند رہی یا نہیں رہی؟ یہ الگ بات ہے کہ آپ کی یہاں نہیں رہی ہوگی، لیکن شہر کے لوگ اور اچھے اچھے گاؤں کے لوگوں کے اندر مساجد کو بند کر دیا گیا، مدارس کو بند کر دیا گیا، مراکز کو بند کر دیا گیا، خانقاہوں کو بند کر دیا گیا۔ اب یقین مانیے، جب اس تمام چیزوں کو بند کر دیا گیا تو مسلمان کہاں جائیں گے؟ مسلمان کہاں جائیں گے؟ یا تو اپنے گھروں کے اندر رہیں گے یا تو پھر ایمان سے مرتد ہو جائیں گے۔ جتنا ہم اپنے اعمال کو درست کریں گے، اعمال درست ہوتے ہیں عمل سے، اور عمل کریں گے اعمال بنیں گے، جب اعمال بنیں گے ایمان بنے گا۔ اپنے ایمان کو ہم مضبوط کریں، اپنے ایمان کو ہم مضبوط کریں، اور سب سے بڑی بات کہ اپنے گھروں کو ہم مضبوط کریں، اپنے گھروں کو ہم مضبوط کریں، اپنے بچوں کی اچھی سے اچھی تربیت کا ہم انتظام کریں۔ ہم اگر 4 روٹی کھاتے ہیں مثال کے طور پر، اس میں سے ہم 3 روٹیاں کھائیں گے، 1 روٹی کا رقم بچا کر اپنے بچوں پہ ہم خرچ کریں گے، تاکہ وہ بچہ کل ہو کر کے اچھی سے اچھی تعلیم یافتہ ہو سکے، حکومت سے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات کر سکے۔ اور میرے دوستو، میرے بزرگوں، اتنا نازک دور آنے والا ہے
بلکہ یہ آ چکا ہے، آپ کو خبر نہیں ہوتی۔ میں نے شروع میں بتایا آپ کو، اپنے رشتے کو مسجد سے مضبوط کیجئے۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، 4 چیزیں ایسی ہیں جس کو دیکھنے کے بعد اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک وہ ہے جو انسان رحم کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کوئی عالم ربانی کے چہرے کو دیکھے، کوئی عالم دین کے چہرے کو دیکھے۔ کیوں؟ کہ یہ نائب رسول ہیں، یہ وارث ہیں، انبیاء کرام کے وارث ہیں، ان کے پاس حدیثوں کا ذخیرہ ہے، ان کے پاس قرآن مجید جو اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک قلب اطہر پر نازل فرمایا، وہ قرآن مجید اس کے سینوں کے اندر ہے، اس لیے اس کا مقام بلند ہے۔ اور یہ امام صاحب، یہ عالم ربانی نماز پڑھاتے ہیں۔ امام صاحب آپ کے گاؤں میں، اگر آپ کے گاؤں میں کوئی ماسٹر صاحب ہیں، کوئی کلیکٹر صاحب ہی کیوں نہ ہیں، وہ بھی انہی کے پیچھے ہوگا۔ یہ نہیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ تو کلیکٹر صاحب ہیں، آپ ہی نماز پڑھا دیجئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ دنیا تک ہے، وہ دنیا تک ہی محدود ہے۔ اور یہ مولانا صاحب، یہ امام صاحب رب کعبہ کی قسم دنیا میں بھی موجود ہیں، آخرت کے اندر بھی موجود ہیں۔ اس لیے اس کو حقیر نہ سمجھے کوئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو انسان اسے رحمت کی نگاہ سے، محبت کی نگاہ سے دیکھے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسری بات، ابھی بیٹھے ہوئے تھے حاجی صاحب یہاں، ماشاءاللہ، کوئی اگر خانہ کعبہ کو دیکھے، اللہ رب العالمین دیکھنے کے ساتھ ہی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور تیسری چیز میں جو کہنے جا رہا ہوں، خاص کر کے جو ہم عمر نوجوان طبقہ یہاں بیٹھا ہے، بہت ہی تلخ ہے۔ کیوں تلخ ہے؟ میں بھی وہ جانتا ہوں۔ شادی ہوتی ہے اور نوجوانوں کا مزاج بدل جاتا ہے۔ ماں اور باپ کے کوئی چہرے کو دیکھے کہ یہ ہماری ماں ہے، یہ ہمارے باپ ہیں، یہ دونوں نہ ہوتے تو میں نہ ہوتا۔ وہ ماں مشقت اٹھا کر، تکلیف برداشت کر کے اپنے بچوں کو پالا، پوسا، جنم دیا، اپنے سینوں سے دودھ پلایا۔ اس لیے اس ماں کے مقام کو کوئی انسان نہیں چھو سکتا۔ اس ماں کے دودھ، اس ماں کے احسانات کو کوئی اولاد نہیں فراموش کر سکتا، اس کے احسانات کو نہیں چکا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ماں اور باپ کا مقام بہت ہی بلند ہے۔ وہ ماں اپنے بچوں کو جب چھوٹا تھے، تم جب چھوٹے تھے، سرد کا موسم تھا، اور اگر رات میں تمہاری آنکھ کھل جاتی تھی، اور وہ ماں کتنوں ہی گہری نیند میں ہوا کرتی تھی، پھر بھی وہ ماں اس بچے کو، تم کو جب تم چھوٹے تھے تو اس ماں تم کو اٹھا کر تمہیں پیار کرتی تھی، اپنے سینے سے لگاتی تھی۔ اور اگر پیٹ میں درد ہو جاتا تھا، پیٹ میں اگر درد ہو گیا، ہاضمہ اگر خراب ہو جاتا تھا، اور اگر وہ ماں کے
زانوں پر لگ جاتا تھا نجاست، باپ کی جسم پر لگ جاتا تھا، تو وہ ماں اور باپ دونوں اس لگے ہوئی نجاست کو ہی برداشت کرتا تھا، لگے ہوئی نجاست کو برداشت کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، اگر تمہارے ماں اور تمہارے باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے اور اگر تمہیں کوئی چیز کا حکم دے تو خبردار خبردار اس کے حکم پر تم اف تک نہ کہو، اس کے حکم پر تم اف تک نہ کہو۔ اگر تم اف نکال دو گے اس ماں کو تکلیف ہوگی، اگر اس ماں کو تکلیف ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے تکلیف ہوگی، جب اللہ کے رسول کو تکلیف ہوئی تو اللہ رب العالمین کو تکلیف ہوگی۔ ارے وہ اولاد جب ماں کو درد ہوا تھا تمہاری پیدائش کے وقت میں، اس درد کے احسان کو تم نہیں چکا سکتے، اس درد کے احسان کو تم نہیں چکا سکتے۔ اور ماں کا مقام کتنا اونچا ہے، ماں کا مرتبہ کتنا اونچا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں زندہ ہوتی اور وہ کہتی بیٹا محمد، تو میں اپنی ماں کی باتوں کے لیے اپنی نماز کو توڑ دیتا۔ یہ تعلیم دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آج کا یہ نوجوان طبقہ مزاج بدل جاتا ہے۔ لوگ آتے ہیں میرے پاس لوگ آتے ہیں اور کثرت سے لوگ آتے ہیں، ایسے کیسز آتے ہیں جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ ساس سسر لے کر آتے ہیں اپنے داماد کو، اور ماں لے کر آتی ہے اپنی بیٹی کو۔ کیا بات ہے، کیا بتائے مولانا صاحب، شادی جو کیے ہیں نا، اس کی ساس اتنی کھٹوس ہے کہ میری بیٹی کو جینا حرام کر دی ہے، کوئی ایسی تعویذ دیجئے کہ اس کی ساس جو ہے منہ بند کر کے غلام بن جائے۔ میں سچ بتا رہا ہوں۔ بے شک آپ نے صحیح فرمایا۔ ایسی تعبیر دیجئے کہ اس کی ماں، اس کی ساس جو غلام بن جائے۔ میں تعلیم دیتا ہوں، میں بیان کرتا ہوں ہر جگہ کہ اگر آپ اپنی بیٹی کی تربیت صحیح سے کریں گے، اگر اس بیٹی کے اندر ماں اور ساس کی اہمیت اتنی معلوم ہو جائے گی کہ ماں کے بدلے ساس بھی ماں ہوتی ہے، تو اس گھر کو جہاں آپ بھیج رہے ہیں اپنی بیٹی کو، اس گھر کو ابھی جنت بنائے گی اور اس کو دوزخ نہیں بنائے گی۔ آج معاشرہ اتنا گندا ہو گیا، ہمارا گھر کا ماحول اتنا گندا ہو گیا کہ آج ہم اپنی بیٹی کی شادی میں مہاراجہ پلنگ دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دماغ پلنگ دیتے ہیں۔ کون پلنگ ہے نہ معلوم، اللہ عالم۔ ہر چیز ہم دیتے ہیں، دیجیے، آپ کو اللہ نے نوازا ہے۔ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ دے سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جب جہیز کی فہرست آتی ہے تو اس جہیز کی فہرست میں لکھا رہتا ہے، اوپر میں جائے نماز اور قرآن شریف لکھا رہتا ہے نا، پہلے قرآن لکھا رہتا ہے۔ ماشاءاللہ، اس کا مطلب ہے کہ آپ بھرتے ہیں جہیز کی فہرست کو۔ پہلے لکھا رہتا ہے قرآن شریف، اس کے بعد لکھا رہتا ہے جائے نماز۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس مجمع سے، اللہ کے واسطے، اللہ کے گھر میں موجود ہیں، ہم تو سب کچھ دے رہے ہیں اپنی بیٹی کو، جہیز کی فہرست بھی دے رہے ہیں، ساری چیز ہم دے رہے ہیں، کیا ہم اپنی بیٹی کو نماز سکھایا؟ کیا ہم اپنی بیٹی کو قرآن مجید سکھایا؟ کیا ہم اپنی بیٹی کو بہشتی زیور پڑھایا؟ آج میرے دوستوں، میرے بزرگوں، 80% طبقہ اپنی بیٹی کو لوگ تعلیم نہیں دیتے ہیں، تعلیم نہیں دیتے ہیں۔ بیٹا کو تعلیم دیتا ہے،
بیٹا آگے بڑھے گا, بیٹا کما کے کھلائے گا. اور میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میں آگے بڑھ کر یہ کہوں کہ اگر آپ بیٹی کو تعلیم نہیں دیتے ہیں, بیٹا کی کمائی سے آپ کا گھر تو چل سکتا ہے, بیٹا کی کمائی سے آپ کا پاکٹ گرم ہو سکتا ہے, لیکن بیٹی جہاں آپ بھیج رہے ہیں, جس جگہ, جس گھر کے اندر بھیج رہے ہیں, اس بیٹی کو جب اس گھر کے اندر جائے گی, اس گھر کے اندر کوہرام مچائے گی, آپ کی زندگی تباہ ہو جائے گی, آپ کی نیند حرام ہو جائے گی. اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح سے ہم بیٹے کی فکر کر رہے ہیں, اسی طرح سے ہم بیٹی کی بھی فکر کریں. اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے, آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بیٹی کو بھی اس لائق بنائیں, بیٹا کو بھی اس لائق بنائیں کہ بیٹا بھی سمجھے کہ یہ ہمارا باپ ہے, یہ ہماری ماں ہے. بیٹی بھی سمجھے یہ ہماری ساس ہے جو ماں کے درجے میں ہے, اور یہ ہمارے جو سسر ہے یہ بھی ہمارے باپ کے درجے میں ہے. کبھی انتشار نہیں ہوگا, کبھی لڑائی نہیں ہوگی, کبھی جھگڑا نہیں ہوگا, اور وہ ساس بھی اپنی بہو کو بیٹی سمجھے اور نوکرانی نہ سمجھے, نوکرانی نہ سمجھے. میں دیکھتا ہوں, بہت اللہ کا شکر ہے, میں دیکھتا ہوں اپنے آنکھوں سے بھی, اگر بہو ہے گھر کے اندر تو بہو کام کر رہی ہے. اب بیٹی ہے اس گھر کے اندر, جو بیٹی کام کرنے کے لائق ہے, بالغہ ہے, آرام فرما رہی ہے. یہ کیا بات ہو گئی؟ بھابھی آئی وہ نہ کرے گی, بھابھی تمہاری نوکر ہے کیا؟ ساس کہتی ہے وہ آئی ہے نوکر بن کے, وہ نہ کھٹے گی. ارے بھائی اللہ کے بندی, کبھی تو بھی تو بہو تھی. اس لیے میرے دوست, میرے بزرگوں, اصلاح معاشرہ کی مناسبت سے میں نے یہ بات آپ حضرات کے سامنے رکھی کہ اپنے گھروں کے اندر اچھا نظام بنائیے, اور نظام اس طرح سے بنائیے کہ اپنے گھروں کے اندر تعلیم کیجئے, اپنے گھروں کے اندر تعلیم کیجئے. جو تعلیم یہاں ہوتی ہوگی ماشاءاللہ مسجد کے اندر, اپنے گھروں کے اندر بھی تعلیم کیجئے. بہشتی زیور کی تعلیم کیجئے, منتخبہ حدیث کی تعلیم کیجئے, فضائل اعمال کی تعلیم کیجئے, تاکہ آپ کا گھر بھی زندہ رہے, آپ کے گھر کے اندر بھی دین پہنچتا رہے, لوگ آپ کے اندر آپ کی بھی بات لوگ مانیں. تیسری بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا مسجد کی مناسبت سے. آج دیکھا جائے کہ مسجد خالی رہتی ہے, مسجد بالکل خالی رہتی ہے. آبادی کے لحاظ سے مسجد میں آبادی نہیں ہوتی. میں نے شروع میں کہا آپ کو, آبادی کہاں ہوتی ہے؟ چوک پہ, چائے کی دکان پہ, چوراہے پہ, دوسروں کے دروازے پر. یہ میرے دوستوں, میرے بزرگوں, یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے, مسلمانوں کی پہچان نہیں ہے. ہماری شناخت, ہماری پہچان یہ ہے کہ مسجد کے اندر آ کر اللہ اللہ کرنے میں وقت گزرے. جو وقت آپ کو ملے, میں یہ نہیں کہتا ہوں 24 گھنٹے مسجد کے اندر رہیے, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مسجد کے اندر 24 گھنٹے رہیے. جو ہی اللہ آپ کو وقت دے, جو ہی اللہ آپ کو موقع دے, آ کر آپ اللہ کو یاد کرنے میں لگ جائیں. آج دیکھیے قرآن مجید پر بھی حملے ہوئے, قرآن مجید پر بھی حملے ہوئے. کیا حملے ہوئے؟ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ 26 آیات کو قرآن مجید سے نکال دیا گیا. جتیندر نارائن سنگھ تیاگی عرف وسیم رضوی, جتیندر نارائن سنگھ تیاگی, ہاں, جتیندر نارائن سنگھ تیاگی عرف وسیم رضوی, 26 آیت کو نکال دیا, سرخرو بننے کے لیے نکال دیا. اچھی بات ہے, وہاں پر سارا کچھ ہو گیا. اب کیا ہوا کہ اب یہ جو دیکھا کہ کہیں سے کوئی گنجائش نہیں بن رہی ہے, تو یہ سوچا کہ اب تو ہم نکل ہی گئے ہیں, نکال ہی دیے گئے ہیں, تو اب ہم اسلام کو ہی چھوڑ دیتے ہیں. میں یہ بات کہتا ہوں
وہ 26 آیت کو قرآن سے نکالا، اللہ نے اسے اسلام سے نکال دیا۔ پوری دنیا کا لوگ چاہے وہ مسلمان ہو یا دوسرے مذہب کے لوگ ہوں، سجدے میں گر جائیں، اللہ اللہ کرنے لگے، اللہ کا شان اتنا بڑا ہے کہ اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ پوری دنیا کا لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہو جائے، اللہ کا مقام و شان اتنا بڑا ہے کہ اس میں گھٹی نہیں ہو سکتی، کمی نہیں ہو سکتی۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ دین مکمل ہو گیا، اس دین میں کسی طرح کی ملاوٹ، کسی طرح کی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن مجید جو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے، کوئی انسان نکال دے پورے قرآن مجید کو، جلا دے، کچھ بھی کر دے، یہ حافظ قرآن جو اپنے سینے کے اندر قرآن مجید لیے ہوا ہے، اسے کتنا کہاں جلاؤ گے، اسے کہاں نکالو گے، اس کو تم کہاں سے ہٹاؤ گے؟ جب انگریز کا زمانہ تھا تو انگریز کی طرف سے یہ حکم نامہ جاری ہوا کہ جب تک یہ علماء کرام زندہ رہیں گے، یہ مفتیان کرام زندہ رہیں گے، تمہاری سلطنت، تمہاری حکومت نہیں چل سکتی، کیونکہ یہ آنکھ والے ہیں، یہ روشنی والے ہیں، یہ ہر چیز کو سمجھتے ہیں، ہر چیز کو پرکھتے ہیں۔ وہ انگریز جس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اس کو یہ کہا گیا کہ جب تک یہ علماء کرام زندہ رہیں گے، مفتیان کرام زندہ رہیں گے، تمہاری سلطنت نہیں چل سکتی، تمہاری حکومت نہیں چل سکتی۔ تم علماء کرام کو ختم کر دو، حفاظ کرام کو ختم کر دو، علماء مفتیان کرام کو ختم کر دو، تم اس ہندوستان کی سرزمین پر، اس سرزمین پر تم دندنا سکتے ہو۔ اعلان ہوا کہ تمام مدارس کے اندر جتنے بھی قرآن مجید ہیں، اس قرآن مجید میں آگ لگا دی جائے۔ انگریز کی طرف سے 2 افسران ایک مدرسے کے اندر جاتے ہیں، اور اس مدرسے کے اندر جو مولوی صاحب ہوتے ہیں، حافظ صاحب، اس سے کہتے ہیں کہ تمام قرآن مجید کو یہاں جمع کرو، اس میں آگ لگائی جائے گی۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس مولانا صاحب نے، اللہ کے نیک بندے نے، 2 اپنے شاگرد کو کھڑا کیا اور کہا کہ بیٹا یہاں تم قرآن مجید کو الف لام میم سے شروع کر، اور جہاں تک ہو سکے تم پڑھتا جا۔ وہ بچہ الف لام میم شروع کیا، جب آدھا پڑھ چکا، وہ انگریز کہنے لگا کہ مولانا صاحب یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ وہ مولانا صاحب نے بتایا کہ انگریز یہ وہی قرآن مجید پڑھ رہا ہے جسے تم چلانے کے لیے آج آئے ہو۔ تم دنیا سے قرآن مجید کو جو کاغذ پر لکھا ہوا ضرور ہے اسے تم جلا سکتے ہو، لیکن اس بچے کے سینے میں جو اللہ رب العالمین نے منتقل کر دیا ہے، اسے تم نہیں نکال سکتے، نہیں جلا سکتے۔ اگر آپ کی بستی 18 یا 20 یا 50 کی آبادی ہے، کیا اس بستی کے اندر 10 حفاظ کیوں نہیں پیدا ہوں گے؟ اگر آپ عزم کر لیں گے، ارادہ کر لیں گے، تو 10 حفاظ کیوں پیدا نہیں ہوں گے آنے والے 2 سال میں، 3 سال میں؟ اگر آپ کے پاس 4 بیٹے ہیں، آپ کے پاس اللہ نے 4 بیٹے دیے ہیں، یا 3 ہی دیا ہے، آپ 3 کو 2 کو دنیاوی تعلیم سے آراستہ کیجئے، 1 کو آپ حافظ قرآن ضرور بنائیے، تاکہ وہ آپ کا ایک بیٹا جب آپ چارپائی پہ لیٹے رہیں گے تو وہ آپ کا بیٹا آگے بڑھ کر جنازے کی نماز پڑھا سکے گا، جنازے کی نماز پڑھا سکے گا۔ آج مدارس بند کر دیے گئے، مدارس میں چھوٹے چھوٹے جو مدارس تھے وہ بند ہو گئے، کیونکہ وہاں سے امداد نہیں آ رہی ہے، مسلمانوں کی بھی حالات کمزور ہو گئے، بڑے بڑے ادارے کھلے پڑے ہیں جو کہ چل رہے ہیں۔ آپ یقین مانیے جب ہم مدارس
کمزور ہو گئے ہیں، مدارس بند ہو گئے ہیں، تو یہ حفاظ کرام پیدا کہاں سے ہوں گے؟ یہ عالم دین پیدا کہاں سے ہوں گے جو آپ کی رہبری کر سکیں گے، جو منبر رسول پر کھڑے ہو کر تقریر کر سکیں گے، جو پیش امام پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا سکیں گے؟ اس لیے یہ عزم کریں، یہ ارادہ کریں، جلسہ سننا، تقریر سننا کوئی مقصد نہیں ہوتا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس پر عمل کرنا، اس پر عمل کرنا۔ جب تک ہم عمل نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں کامیابی نہیں ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو آپ نے 2 صحابہ کرام کو چندے کے لیے بھیجا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں جو بکریاں آتی تھی چندے میں اس کو وصول کرنے کے لیے بھیجا، تو لوگوں نے بکریاں تو دے دی لیکن رسیاں نہیں دی، رسیاں نہیں دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحابی، وہ بوڑھا، وہ خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرمائے ہوئے چند سال گزرے ہیں کہ آج لوگوں نے رسیاں کٹوتی کرنی شروع کر دی۔ میں ابوبکر اس لوگوں سے قتال کرنے کی تیار ہوں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب جس طرح سے چندہ وصول ہوتا تھا اس طرح سے لوگ جب تک نہیں دیں گے تب تک میں اس سے قتال کروں گا، جنگ کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر ایسا ایمان تھا، ایسا جذبہ تھا، ایسا تعلقات تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج یہ کٹوتی ہوگی، کل ہو کر کے زکوٰۃ کا انکار کرے گا، کل ہو کر کے صدقے کا انکار کرے گا، نماز کا انکار کرے گا، روزے کا انکار کرے گا، لوگ مرتد ہو جائیں گے۔ دین باقی تو ہم باقی، قرآن باقی، یہ دنیا باقی۔ جب قرآن باقی نہیں، دین باقی نہیں، ہم بھی نہیں باقی رہ سکیں گے۔ یقین مانیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اور آپ بھی اللہ کی مرضیات پر عمل کرنے والے بنیں اور اللہ کے جو ارشادات ہیں، اللہ کے جو حکم ہیں اس کے مطابق ہم عمل کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کہی ہوئی صحیح کلمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔